أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عز و نیاز کرتے ہیں، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک میں ہوتی ہیں کہ ان سے ملنے سے انہیں ملامت نہیں، جو ان کے سوا اوروں کے طلبگار ہوتے ہیں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے نکل جاتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ کے وطن کی تقویم، اسلامی تقویم کے لحاظ سے آج محرم الحرام کی رجب المرجب کی 26 تاریخ ہے۔ اور معروف بات یہی ہے کہ اس کی 27 تاریخ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ معراج کا معنی عروج سے ہے۔ اللہ نے زمین سے آسمانوں پر بلایا،
قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں کو سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے الی المسجد اقصی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے، وہاں سے جبریل امین آئے، اٹھا کر لے گئے۔ بات یہی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا بھی اور پھر پڑھا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے۔ ایک تہمت اور بہتان ہے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جنہوں نے لکھی ہے یہ بات، اور یہ اسلام دشمن سبائی قسم کے جو تاریخ نویس ہیں انہوں نے بدبختوں نے یہ لکھا ہے، اور پڑھنے والوں نے آنکھیں بند کر کے ان کو پڑھا، اور پھر کم علم ہمارے جو واعظ ہیں وہ اس کو نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت مجھے میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع اور ہے، صرف تھوڑا سا اشارہ آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے، یہی سچ ہے۔ قرآن کے خلاف جو بات بھی ہے کسی کتاب میں لکھی، اس کو جوتی کی نوک پر رکھ کر اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ قرآن سچائیوں کا مرکز ہے۔ ام ہانی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھی، ابو طالب کی بیٹی تھی۔ یہ اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہجرت سے پہلے ہوئی، اور فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہے، وہ 8 ہجری کو ہوا۔ 7-8 سال درمیان میں وقفہ ہے۔ بہت سے لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ام ہانی مسلمان ہوئی۔ جس وقت ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس وقت ام ہانی ایک ایسے شخص کے نکاح میں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اور اتنا بڑا دشمن تھا کہ بالآخر وہ بھاگ گیا۔ جب اس کو حالات اپنے خلاف ناگوار نظر آیا، بھاگ گیا، اور بھاگ کر کفر کی حالت میں ہی مرا ہے، وہ اسلام نہیں لایا۔ ابو جہل کے خاندان کا وہ آدمی تھا۔ تو سیدہ ام ہانی مسلمان ہوئی ہیں 8 ہجری کو، لیکن اس وقت اس کا شوہر پہلے مردار ہو چکا تھا دور کہیں جا کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوئی۔ یہ صرف آپ حضرات کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں، مجھے اس وقت معراج کا واقعہ نہیں بیان کرنا۔ اس وقت تو یہ بات کہنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم بالا میں تشریف لے گئے تو کیا کیا دیکھا اور کیا وہاں سے لائے۔ بس سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا میں تشریف لے کے دیکھا تو بہت کچھ، جس کی تفصیلات میں اس وقت جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن وہاں سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ نماز کا حکم لایا ہے۔ اور اسی سلسلے میں میں نے سورہ مومنون 18 پارے کی پہلی سورت، اس کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوگا جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نمازیں لے کر آئے۔ میں نے پہلے ایک حدیث پڑھی ہے
بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادی 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، اور صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کی چند بنیادیں اس حدیث میں بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان یعنی اللہ کی توحید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد اعمال ہیں، اعمال میں سب سے پہلا عمل نماز ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ ایک عمل ہے۔ لیکن ایمان، توحید اور رسالت پر یقین، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کے بعد پہلا عمل شریعت اسلامیہ میں، احادیث مبارکہ میں نماز کو قرار دیا گیا۔ مختلف اوقات کے اندر میں نشاندہی کر چکا ہوں نماز ہر انسان پر فرض ہے جو بلوغت کے حدود میں قدم رکھ چکا ہے۔ ہر مسلمان، مرد ہے، عورت ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے مسلمان اور بلوغت کے حدود میں پہنچ چکا ہے، اس پر نماز فرض ہے۔ کسی کو معاف نہیں، مقیم ہے تو نماز فرض ہے، مسافر ہے تو نماز فرض ہے، حتیٰ کہ میدان جہاد میں بھی اگر کوئی مسلمان عمل میں مصروف ہے، نماز کا وقت آیا تو وہاں اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، اور یہ بات قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ میں صرف اشارہ دیتا ہوں آپ کو، میدان جہاد میں مسلمان جہاد کر رہے ہیں کفار کے خلاف، نماز کا وقت آ گیا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک امام نماز کے لیے نماز قائم کرے گا، 1 رکعت فوج کے 2 حصے کر لیے جائیں، اسلامی فوج کے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر وہ حصہ واپس محاذ پر چلا جائے گا دشمن کے خلاف، اس کا آنا جانا، قبلے سے منہ موڑنا، اس سے نماز ٹوٹی نہیں۔ اور وہ حصہ جو امام کے ساتھ ہے، وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے، وہ آ کر امام کا ساتھ 1 رکعت پڑھے گا، معاف نہیں۔ اس انداز سے چل پھر کر نماز ادا کرنی ہوگی، نہ معاف نہیں ہے۔ نماز امتی کو بھی معاف نہیں، پیغمبر کو بھی معاف نہیں۔ دیکھیے اللہ نے سہولتیں ضرور دی ہیں کہ آپ سفر کے اندر ہیں تو 4 رکعت فرائض کو آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، سنتیں بالکل چھوڑ دیں، کوئی مواخذہ نہیں، لیکن فرض معاف نہیں۔ جتنی بھی عبادات اللہ کی طرف سے بندوں پر لازم کی گئی ان میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ یہی عبادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی عالم بالا میں جب تشریف لے گئے۔ احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیلات ہیں لیکن اس وقت ان کو ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر نہ صرف نماز ادا فرمائی، امت کو تاکید فرمائی اور یہ فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ یہ کسی عام مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ فتووں کو رد کیا جا سکتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ من فاتت الصلاۃ فکانما وطر اہلہ ومالہ، جس کی نماز فوت ہوگی اس کے گویا کہ گھر بار سارا کا سارا لٹ گیا۔
یہ چیز ہم بالکل آسان سمجھتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں آج کے ہم مسلمان. نماز ضائع ہوگی تب کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے چہرے اداس نہیں ہوتے، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، ہم دل میں غمگین نہیں ہوتے. گھر کا کوئی نقصان ہو جائے، کاروبار کا نقصان ہو جائے، مال کا نقصان ہو جائے تو ہم بہت افسردہ ہوتے ہیں، لوگ جا کر اظہار افسوس کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من فاتت الصلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی نماز فوت ہوگی اس کا گویا اہل عیال بھی مر گئے اور اس کا مال بھی لٹ گیا. یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ دیگر عبادات میں بہت ساری سہولتیں ہیں. مثلا زکوٰۃ ہے، ایک اہم فریضہ ہے، قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ اور نماز کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا، لیکن زکوٰۃ صرف مالدار پر ہے، ہر آدمی پر نہیں، صرف امیر پر ہے. لیکن نماز امیر غریب دونوں پر برابر ہے. اسی طرح روزہ ہر مسلمان پر فرض تو ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور ایسی بیماری مبتلا ہے کہ افاقے کی کوئی شکل نہیں، تو وہ فدیہ دے دے روزے کے بدلے میں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، قرآن کریم میں. اس طرح حج فرض تو ہے، لیکن ہر آدمی پر نے جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ حج، زکوٰۃ، روزہ، ان تینوں کے اندر گنجائشیں موجود ہیں، لیکن نماز کے اندر صرف اتنی گنجائش ہے کہ 4 رکعت سفر کی حالت کے اندر وہ 2 ہوں گی، لیکن معاف نہیں. نماز کی معافی کی صرف ایک شکل ہے، کوئی آدمی مسلمان بے ہوش ہو گیا اور پوری 5 نمازوں میں ہوش نہیں آئی، بلکہ 6 نمازوں کا ٹائم آ گیا، بعد میں اس کو ہوش آئی، تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کی وہ نمازیں جو بے ہوشی کی حالت میں نماز معاف ہے. یہی ایک شکل ہے، اس کے علاوہ نہیں. کتنا کوئی بیمار کیوں نہ ہو، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، اشاروں سے پڑھ سکتا ہے، معاف نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ ہے. جیسے کہ یہ 2 حدیثیں آپ نے سنی، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. چاہے وہ آپ نے کہا مسلمان کہے، لوگ اس کو مسلمان سمجھیں، اللہ کے پیغمبر نے یہ فرما دیا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو خود آپ اندازہ فرما لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کتنا اہم فریضہ ہے. رات کے غالب حصوں میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باتیں مصروف رہتے، حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک متورم ہو جاتے، پھول جاتے، اور جب ان سے گزارش کی جاتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر آپ تو بخشائے ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے دوستو، 27ویں رجب کو ہمارے ملک میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی مسجدوں میں چراغاں کریں گے، مٹھائیاں بانٹی جائیں گی، واعظین واعظ کہیں گے کہ یہ ہوا وہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ فرمایا. لیکن جو سننے والے ساری رات اس تبلیغ کو سننے والے، صبح کے وقت ان اکثر و بیشتر جا کر
سو جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. اگر خدا نخواستہ نماز انہوں نے پڑھی بھی ہے لیکن نماز کی وہ اہمیت ان کے دل کے اندر نہیں ہوتی جو کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. میری اس گزارش کا، اس معروضات کا اس وقت مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو جو اہمیت دی ہے ہر مسلمان اس اہمیت کو سمجھے. فرض معاف نہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. نفل کیوں نہیں پڑھے گا؟ حتیٰ کہ کوئی آدمی بیمار ہے، اس کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، وہ سنتیں بھی چھوڑ دے لیکن فرض نہیں چھوڑ سکتا. نوافل بطری کے اولا چھوڑے جا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ سفر کی حالت کے اندر ہیں تو صرف آپ پر فرض نماز جو ہے وہی ادا کرنی ہے. اگر سفر قانونی سفر ہے تو پھر آپ دوگانا پڑھیں گے، بس کوئی سنتیں نہیں آپ پر، کوئی نفل نہیں، لیکن فرض نہیں چھوڑنے. آپ حضرات عرب دنیا میں گئے ہوں گے، عربوں میں یہ خوبی ہے، فرائض کو نہیں چھوڑتے. وہ کسی بھی ویرانے میں گاڑی کھڑی کر کے مٹی کے اندر ان کے پاؤں لتڑے ہوں گے، قبلے کی طرف کپڑا ڈال کر دو گانا پڑھ کے چلے جاتے. اگر آپ حالت سفر میں ہیں، نماز کا وقت آ گیا، وضو نہیں ہے، تو شریعت نے یہ سہولت دی ہے کہ آپ تیمم کر لیں. نماز نہیں چھوڑنا. تیمم کیا ہے؟ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، تیمم کے اندر اللہ نے وہ آدھے کر دیے. جس طرح سفر کی حالت کے اندر نماز دوگانا کر دی، وضو کے مقابلے میں تیمم بھی آدھا کر دیا. وضو میں تو 4 چیزیں فرض تھی نا، چہرہ دھونا 1، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا 2، سر کا مسح کرنا 3، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا 4. لیکن تیمم میں کیا ہے؟ آپ نے پاک مٹی پر ہاتھ مارے، 1 دفعہ ہاتھ لگائے، معمولی مٹی لگی ہوگی، اس کو ہاتھوں کو الٹا کر کے اس طرح جھاڑ دیں تاکہ زیادہ مٹی جو ہے آپ کے ہاتھوں میں نہ رہے، کیونکہ شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ کا چہرہ جو ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کی شان پر قربان جائیں، کہ آپ کا چہرہ گرد آلود ہو، دیکھنے میں وہ اچھا نہ لگے، اور دوبارہ ہاتھ لگا کر بازوں پر پھیر لیں. پیر تو ویسے ہی مٹی میں ہوتا ہی ہے، سر چونکہ جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، اس وجہ سے شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی مٹی سے گردآلود بنانے کا حکم نہیں دیا. کتنی آسانی پیدا کر دی، لیکن نماز معاف نہیں. میری گزارش کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں تشریف لائے. اللہ کی توفیق سے ہی مجھے یہ کچھ کہنے کا موقع مل گیا. تو ایک تو یہ کہ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں، سفر میں آپ جاتے ہی ہوں گے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے عزیز کاروں کو ملنے کے لیے، تو اللہ پاک کی یہ دی ہوئی سہولتیں جو ہیں ان کو استعمال کریں، بے روک ٹوک استعمال کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ نماز چھوٹ جائے. یہ ہوتا نا بہانہ کہ وضو نہیں ہے، پانی نہیں ملا. جب شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ پاک مٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے، ساری زمین مٹی ہے، کسی جگہ سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. اپنے گھروں کے اندر اس بات کا اہتمام کریں، خواتین کو اور بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ نماز اللہ کا فریضہ ہے جو معاف نہیں کسی صورت میں. ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے اور وہ چلتے پھرتے ایک مسلمان گھرانے کے فرد لگیں، خواتین بھی اور بچے بھی.
ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہیں تو ہم مسلمان، لیکن ذرا سی سستی کی بنا پر بس نماز اور دیگر عبادات چلی جاتی ہیں۔ روزے میں تو شریعت گنجائش رکھی ہے کہ آپ سفر کے اندر ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، سفر بشرطے کے ضابطے کے مطابق ہو، لیکن یہ کہ دوبارہ اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن نماز کے اندر اللہ پاک نے یہ سہولت رکھی ہے کہ آپ 4 کے بجائے 2 پڑھیں، لیکن پڑھیں اسی وقت، اور یہ کوئی مشکل نہیں۔ طہارت کے معاملے میں شریعت نے سہولت دے دی، نماز کی حرکتوں کے معاملے میں سہولت دے دی، لیکن ادا کرنا اسی وقت ضروری ہے۔ آپ سن چکے کہ حالت جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں، امن تو امن ہے، حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں، اور یہ قرآن کریم میں ہے، یہ کسی روایت کو میں نہیں سنا، یہ جو حالت جنگ کی بات ہے یہ قرآن میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار سہولتیں ہیں نمازی کے لیے، تو نہ صرف یہ آپ اس کو استعمال کریں، بلکہ اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو، خواتین کو بھی سمجھائیں کہ گھروں سے اگر نکل کر آپ دوسرے شہر جاتے ہیں تو نماز کا وقت آئے تو نماز کو نہ چھوڑیں۔ یہی ہوگا نا کہ مطلب پانی نہیں مل رہا تو مٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے، اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز عبادت بھی دیکھیے شریعت نے اس حد تک سہولت دی ہے کہ وضو کی جگہ تیمم کرنا تو درکنار، اگر کوئی آدمی ایسا ہے اس پر غسل فرض ہے، پورا بدن اس کا ناپاک ہے، لیکن اس کے لیے یا تو پانی نقصان دہ ہے، پانی نہیں استعمال کر سکتا، تب بھی تیمم کرے گا طہارت کے لیے، یا یہ کہ وضو کرنا ہے لیکن پانی کہیں نہیں ہے، یہاں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، بغیر شک اور شبہ کے اس کی نماز عبادت جائز ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اگر غسل کی جگہ تیمم ہو سکتا ہے تو بے وضو آدمی تیمم کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ نے بڑی سہولتیں دی ہیں، لیکن خوہ بدرہ بہانا بسیار، جب دل نہ چاہے تو پھر ہزار بہانے۔ اس مسجد میں تشریف لائیں آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہی کی توفیق سے یہ بات مجھے کہنے کا موقع مل گیا۔ میں نے سوچا کہ رجب المرجب کی 26 تاریخ اور کل ہمارے ملک کے تقویم کے لحاظ سے کل 27ویں رجب ہے، اور کل لوگوں کے خیال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور وہاں سے اچھا 26 ہے، اچھا اخبار والے تو 26 لکھتے ہیں، چلو 25 ہو یا 26 ہو، 2 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہونے کا جو واقعہ ہے، تو ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، تو اس سے میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرا لوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف گئے۔ بے شمار باتیں ہوئیں، کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے، لیکن سب سے اہم چیز جو امت کے لیے لے کر آئے وہ نماز، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو معاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری عبادتوں میں سب سے اہم عبادت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ گورنروں کے نام خط لکھے، تو یہ فرمایا ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے نماز ہے۔ فمن ضیعہا، جس نے اس کو ضائع کر دیا، فہو لما سواہا اضیع، تو وہ دوسرے کاموں کو زیادہ ضائع کرنے والے بن گئے۔ تو انہوں نے بڑی سختی سے آرڈر فرمایا تمام
گورنروں کو کہ نماز کا اہتمام کریں اور نماز کا اہتمام کریں۔ دیکھیے یہ بات ایسی ہے کہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر پڑھے کہ بلا روح ہو کر لیٹ جائے اور اشاروں کے ساتھ پڑھے، معاف نہیں۔ اس سے خود اندازہ فرما لیں کہ اللہ کے نزدیک اس عبادت کی کیا اہمیت ہے۔ سفر میں ہے 4 کی بجائے 2 پڑھے، وضو کے لیے پانی نہیں تو تیمم کر لے، سب سہولتیں اللہ پاک نے دے دی ہیں لیکن معاف نہیں۔ حالت جنگ میں ہے تو معاف نہیں ہے، اس کے اندر بھی 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر جا کر دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اور دشمن مقابلے جو کھڑا ہوا آ کر امام کے ساتھ 1 رکعت مکمل کرے، 1 رکعت خود پڑھے گا اور 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا، پھر واپس چلا جائے گا اور وہ جس نے 1 رکعت پڑھی وہ واپس آ کر اپنی 1 رکعت کو مکمل کرے گا۔ اس انداز سے چل پھر کر نماز ہوگی، نماز نہیں ٹوٹے گی، قبلہ روح ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ میرے دوست اور بزرگوں میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شدت سے تاکید فرمائی کہ اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر ہمیں سوچنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، اگر ہیں اور خدا کرے کہ ہم مسلمان ہی ہوں اور ہماری یہ یقین ہو تو اس کے لیے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں، اس کو سوچیں۔ مشکلات ضرور ہوتی ہیں وقت طور پر، کیونکہ ابلیس ابھی زندہ ہے، وہ طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا، یہ کر لو وہ کر لو، اب رہنے دو۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ہر وقت وہ ابلیس ہمارے پیچھے لگا اور وہ ہمیں کوئی اچھا کام نہیں کرنے دیتا۔ ہم اگر سوچتے بھی ہیں تو ہمیں وسوسے دے کر دوسری لائن پر موڑ دیتا، لیکن ایک واضح نشیر میں خدا کے پیغمبر نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، ہماری مسلمانی اسی کے ساتھ ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو کتنے مسلمان کہیں، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کے مطابق ہم اسلام کے امور کو نہیں اپناتے، مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے دوسری حدیث میں فرمایا من فات الصلاۃ فکانما وطر اہلہ مالہ، جس کی نماز فوت ہو گئی، نماز نہیں فوت ہوئی، اس کا گھر بار لٹ گیا، نہ اس کا مال بچا نہ اہل و عیال بچے۔ ایک معمولی بات تو نہیں، نماز کا ضائع ہونا اتنا بڑا نقصان اور اتنا بڑا خسارہ ہے۔ میری ایک گزارش یہ ہے کہ سارے دوست اب تو ماشاءاللہ نماز کا اہتمام کرتے ہی ہوں گے، آپ حضرات کے چہروں پر میں لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ نمازی ہیں، لیکن اپنے گھروں کے اندر بھی اپنے بچوں کو، جو بچہ بلوغت کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، عمر کے لحاظ سے 15 سال کا بچہ بالغ ہے سالوں کے حساب سے، لیکن اگر اس سے پہلے اگر بلوغت کے آثار ہیں تو بالغ ہے۔ لڑکوں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا صبیانکم اذا بلغوا 7، بچوں کو نماز کی تاکید کرو جب 7 سال کی عمر تک پہنچے ہیں، وَاضْرِبُوهُمْ اذا بلغوا 10، لیکن 10 سال کی عمر کو پہنچ کر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو پٹائی کر کے مار کر نماز پڑھاؤ۔ ہمارے ہاں یہ بڑی کمی ہے دوستو، بچوں کی شفقت محبت ہر ایک انسان کے دل میں ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اولاد ہے اولاد کی محبت ہوتی ہے، لیکن جیسے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نماز کے وقت رسول اللہ اجنبی ہو جاتے تھے، یہ تو ممکن نہیں تھا کہ پیغمبر کے گھر میں کوئی نماز نہ پڑھے، لیکن ام المؤمنین فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے لیے اجنبی ہوتے تھے، گویا ہمیں جانتا ہی نہیں۔ بطور تحدیث نعمت میں بات کرتا ہوں، میرے والد صاحب اللہ غری کی رحمت کرے، ان کی حالت بھی ایسی تھی، نماز کے وقت وہ اجنبی ہو جاتے تھے، بالکل عام حالات کا، بہت نرم طبیعت اور نماز کے وقت بہت سخت
ہمارا ایک بھائی ذرا سستی کرتا تھا تو اس کو بہت مارتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ اولاد کوئی مارتا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کی اہمیت زیادہ ہو، اس کے نزدیک اولاد کوئی چیز بھی نہیں. خدا کا حکم اس کو بالادستی. ہمارے ایک بھانجے کراچی میں ہوتے تھے، فوت ہو گئے اللہ بخشے. وہ ہمارے ہاں آتے، ہماری جگہ ذرا پرفضا جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے، وہاں جا کر آدمی کو پتہ چلتا ہے، دائیں بائیں نظر ڈالیں. عبید نام تو اس بچے کا والد صاحب فرماتے عبید اٹھ نماز پڑھ. وہ گھر کراچی میں ان کو جو سستی تھی اسی عادت میں یہاں سے اٹھ کر وہاں چلا جاتا، ادھر سے ادھر چلا جاتا. والد صاحب پیچھے پیچھے. ایک دفعہ ایک کمرے میں گیا جہاں سارے بستر پڑے ہوتے تھے، سارے بستر اپنے اوپر لاٹ لیے. گھر والوں سے پوچھتے رہے والد صاحب کدھر گیا عبید؟ اب ان کو پتہ نہیں چلتا. سوچنے لگا، باہر نکل کے دیکھا کہیں نظر نہیں آ رہا. پھر اندر آ کر انہوں نے دیکھا وہ بستروں والا جو کمرہ ہے اس کے اندر دیکھا بستر میں معمولی سی حرکت ہوتی، بستروں کو الٹا کر اس کو نکالا اور کہتا نماز پڑھ. پھر خیر نماز نے پڑھی تو کہنے لگا نانا بابا کراچی میں کس نے نمازیں پڑھی؟ کہتے یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے لیکن یہاں نمازیں پڑھاتے ہیں بڑی مشکل ہمارے لیے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ مبارکہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نمازوں کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لیے اجنبی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ایسے تو تھے نہیں جو نماز نہ پڑھنے والے. 2 بیٹے تھے وہ تو بالکل بچپن میں فوت ہو گئے، بچیاں بڑی ہوئی، ان کا نماز نہ پڑھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ازواج مطہرات کا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ جو ہے میرے لیے اور آپ کے لیے پوری امت کے لیے ایک ہدایت اور سبق ہے کہ نمازوں کے اوقات کے اندر پھر گھر کے کسی شخص کے لیے شفقت کا معاملہ نہیں کرنا جس پر نماز فرض. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ بڑا ہی شفقت والا، نرم والا تھا. جو ہی نماز کا وقت ہوتا بالکل اجنبی بن جاتا. یہ ہمارے لیے مستقل ایک ہدایت ہے. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ جو ہے ہمارے لیے مستقل ہدایت ہے اس دنیا کی، اخروی نجات کا ذریعہ. اور میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا اہتمام فرمائیں. بے شک اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، گھر کے افراد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، رکھیں، اسے شریعت منع نہیں کرتی. شریعت حکم دیتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے، پیار محبت کا سلوک کیا جائے، لیکن جہاں اللہ کا حکم ہو، اللہ کے حکم مقابلے میں پھر ان کو بالادستی نہیں دینی، وہاں اللہ کے حکم کو بالادستی دینی. انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی آپ خود محسوس کریں گے، اس کو آپ خود محسوس کریں گے. کیا اللہ تعالیٰ سکون کی دولت سے آپ کا مالا مال کرتے ہیں؟ اس دنیا میں خدا بند خوش آپ کو عزتوں سے نوازیں گے اور اخروی نجات بھی ضرور ملے گی. یہ میری بات کو نوٹ فرما لیں. لیکن اللہ کے حکم مقابلے میں اولاد کو ترجیح نہ دیں. قرآن کریم کے ایک مقام میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے باپ دادے، تمہارے بھائی، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں اور تمہارے مال، تمہارے کاروبار، تمہاری بلڈنگیں، عمارتیں، یہ سب اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ پیاری لگتی ہیں تو پھر انتظار کرو خدا کے عذاب کا. یعنی یہ قرآن کا یہ فیصلہ بتا رہا ہے کہ حکم اللہ ہی کا اس کو بالادستی دینی ہے. نہ ماں باپ کو، نہ بہن بھائیوں کو، نہ اولاد کو، نہ بیویوں کو، کسی کو بھی نہیں. نہ دنیا کے کاروبار کو، نہ عمارتوں کو، نہ تجارت کو. بالادستی اللہ کے حکم کو دینی ہے. یہ مسلمان کے لیے حکم ہے. جس قرآن پر ہمارا ایمان ہے اس قرآن میں یہ لکھا ہے.
ایک بات اور عرض کر دوں سب دوستوں سے، نماز کو سیکھیں، سیکھ کر نماز پڑھیں، نقل نہ کریں۔ گھروں کے اندر لٹریچر ہوتا ہے، خواتین ڈائجسٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا منگواتی رہتی ہیں، آپ اخبار منگواتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، لیکن دین کی بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی گھروں کے اندر رکھیں۔ نماز سے متعلق کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب جو صحیح مسائل پر مشتمل ہو، وہ ضرور اس کا مطالعہ کریں اور اس کو یاد رکھیں، اور پھر گھر کے افراد کو اس کا تاکید کریں، اور بچوں کو بھی، اور وقتاً فوقتاً ان کا ٹیسٹ لیں۔ مثال کے طور پر وضو ہے، بچوں سے پوچھیں وضو کے کتنے فرض ہیں، کوئی مشکل بات ہے نہیں، تو اگر اس نے سیکھے ہم کو بتایا کہ 4 فرض ہیں۔ یہی بات خواتین کے لیے بھی ہے، وضو میں واجب کوئی چیز نہیں، سنتیں ہیں، قبلہ رو ہو کر اونچی جگہ بیٹھ کر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، کلی کرنا ہے، 3 دفعہ چہرہ دھونا ہے، بازوں کو دھونا ہے، پیروں کو دھونا ہے، وغیرہ ذالک۔ نماز کے فرائض، نماز میں کتنے فرض ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کیا چیز فرض ہے، نماز شروع کرتے وقت کیا چیز فرض ہے، سلام پھیرنے تک، ان چیزوں کو خود جب آپ بار بار پڑھیں گے کتابوں کے اندر، تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنے گھر والوں کی اور اپنے حلقہ احباب کی بھی رہنمائی کریں گے۔ میں نے ایک کتاب لکھی تھی، الحمدللہ ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ احباب میں تقسیم ہو چکی ہے۔ میں دیکھوں گا کہ اگر کوئی کتاب اتنی ہوئی، آپ حضرات جتنے مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ میں بیچتا نہیں ہوں، الحمدللہ خرید دیتا ہوں اللہ کی توفیق سے، تو میں آپ حضرات کو فراہم کروں گا، لیکن اس کو گھر کے اندر اس کے ردی میں اضافہ نہ کریں، گھر کے ردیوں میں۔ وہ دین کی کتاب ہے، میں نے بڑی محنت سے لکھی ہے، بہت محنت سے لکھی ہے، اور میں نے اس کی کتابت بھی بڑی محنت سے کرائی ہے، اچھے کاتب سے، کمپیوٹر پر نہیں کام کرایا، کاتب سے لکھوایا، میری عادت نہیں کمپیوٹر پر کام کرانے کی، مجھے اچھا نہیں لگتا، بہت خوبصورت چھپی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرنا ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا، کم از کم میرا دل مطمئن ہوگا، میں خدا سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ میری جو محنت ہے وہ رائے گاہ نہیں گی، لیکن آپ حضرات کو بھی یہ اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا۔ میں دیکھوں گا کہ اگلے جمعے تک مجھے کتاب دستیاب ہوگی تو پھر انشاءاللہ جمعے میں تقسیم کر دیں گے، لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کا اہتمام کریں۔ خود جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، نماز کی کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں، نماز میں کیا چیز مفسدات ہیں، نماز کو فاسد کرنے والی کیا چیزیں ہیں، نماز کے مکروہات کیا ہیں، نماز کے اندر اور خرابیاں ڈالنے والی چیزیں کیا ہیں، یہ الگ الگ کر کے میں نے لکھ دی، اور آپ حضرات جب اہتمام کریں گے تو بچے بھی یاد کریں۔ بچے سکولوں کے اندر جب ٹیچر ان کو سختی کرتے ہیں تو چیز یاد کر لیتے ہیں، حالانکہ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ دین کی باتیں جو ہیں یاد ہوں گی تو انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے اندر میں اور آپ نہیں ہوں گے، میں نے یہ نہیں کہا کہ 27 رجب کو ہی ہوئی ہے، لوگ ہمارے، میں نے اس پر تحقیق نہیں کی۔ اس رات عبادت ہے، اس رات کی عبادت وہی ہے جو اس رات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ روزے کا میرے نزدیک مجھے کوئی کسی کتاب میں لکھا ہوا نظر نہیں آیا، روزے تو ویسے بھی آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو عام ایک دستور بنا دیے گئے، یہ من گڑت باتیں ہیں۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی تو میں نماز کی کتاب آپ کو فراہم کروں گا،
لیکن اگر نماز پوری نہ ہوئی تو آپ حضرات میں سے جو صاحب ثروت ہیں، میں مطالبہ کسی سے نہیں کرتا، اپنے طور پر آپ اس کو چھاپ کر، لیکن اس میں رد و بدل نہیں کرنی کسی قیمت پر، جس ترتیب کے ساتھ اس کو بنایا اس کو تقسیم کر سکتے ہیں دوست احباب کے اندر۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ لاہور میں تبلیغی اجتماع کل بروز ہفتہ، دعا بروز پیر بوقت صبح۔ لاہور میں کس جگہ تبلیغی اجتماع؟ تو لاہور میں نے کہیں رائے گنج میں کہیں نا۔